ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به تمترون إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ دخان کی آخری آیات. گزشتہ آیات میں آخر میں آپ نے ایک الفاظ سنے تھے، ان یوم الفصل میقاتہم اجمعین یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ينصرون الا من رحم اللہ، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ وہ فیصلے کا جو دن ہے اس میں تمام لوگوں کو جمع بھی کیا جائے گا، اور اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہیں آ سکے گا، اگر کوئی کام آئے گا تو وہی الا من رحم اللہ، جس پر اللہ جل شانہ کی جانب سے رحم کیا جائے. اس کا تذکرہ تھا گزشتہ آیات میں. اب آج جو آپ نے آیات سنی ہیں ان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسی آخرت کے اندر انسان کے دو طبقات جو بنیادی طبقے ہوں گے، ایک اہل جنت کا اور ایک نعوذ باللہ اہل جہنم کا، ان کا تذکرہ ہے. اہل جہنم کا تذکرہ پہلے ہے. ان کے بارے میں ابتدائی آیات میں یہ کہا گیا ہے کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم. اللہ معاف فرمائے، بہت سخت الفاظ ہے. زقوم کا درخت یہ کھانا ہوگا ان گناہگار لوگوں کا. اس کا کچھ تذکرہ پیچھے بھی گزر چکا ہے سورہ صافات کے اندر بھی. ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ زقوم کا جو درخت ہے یہ دنیا میں موجود نہیں. اور اس حدیث کا مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا میں اس کا تھوڑی سی بھی اثر ٹپکا دیا جائے اس کے ذائقے کے حوالے سے تو دنیا کے جتنے یہ دریا سمندر ہیں ان تمام کے اندر سے شیرینی اور یہ صفائی بالکل ختم ہو، کڑواہٹ پیدا ہو. انتہائی بدترین درخت. اور بعض روایت میں ہے کہ یہ جہنم سے اگنے والا ہوگا، آگ میں ہی، اور اس کی شاخیں بعض روایت کے مطابق ایسی ہوں گی کہ جیسے سانپ ہوتا ہے، سانپ کے پھن ہوتے ہیں. یہ زقوم عام طور پر اس کا ترجمہ زقومی کیا جاتا ہے، بعض کتابوں میں ایلوا، کڑتما، ہم ہر زبان میں، پنجابی میں، اردو میں ہم کہتے ہیں بڑا سخت، یعنی کڑواہٹ کے اندر. لیکن حدیث کے مفہوم کے مطابق دنیا میں یہ موجود نہیں ہے. سمجھانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ انتہائی کڑوا اور یہ کیفیت. تو وہ زقوم کا درخت قرآن کہہ رہا ہے یہ زقوم کا درخت یہ کھانا ہوگا اسیم گناہ گاروں کا. اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ آگے دو کیفیات قرآن نے بیان کی. ایک تو اس کی رنگت ایسی ہوگی کل مہلی. مہل تیل کی تلچھٹ کو بھی کہتے ہیں. جب تیل بہت عرصے تک پکتا رہے اس کے نیچے آپ دیکھیں کالا بالکل سیاہ ہو کر وہ عجیب سی رنگت آ جاتی ہے، خوفناک سا رنگ، اس کو بھی کہتے ہیں.
اور اسی طرح جو پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں، اس کی کیفیت اس زقوم کے درخت کی ایسی ہوگی کل مہلی، جیسا کہ وہ آپ تیل کی تلچھٹ کہہ لیں یا پگھلا ہوا تانبا کہہ لیں، یغلی فی البطون، وہ ان جہنمیوں کے پیٹ میں جب وہ پہنچے گا تو جہنمیوں کے پیٹ میں جا کر کھولنے لگے گا. اور کیسے کھولے گا؟ کا غلی الحمیم، جیسے انتہائی گرم پانی کھولتا ہے. گرم پانی کے کھولنے کی جو کیفیت ہوتی ہے، وہ زقوم کا درخت، وہ غذا جب ان کے پیٹ میں جائے گی اور تو کوئی غذا نہیں ملے گی، وہ وہاں جا کر اس کی کیفیت یہ ہوگی. اور پھر کیا کہے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ کیا کہا جائے گا؟ خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم، اس کو پکڑ لو اور اس جہنمی کو گھسیٹ کر، فاعتلو گھسیٹتے ہوئے، الی سواء الجحیم جہنم کے درمیان تک لے جاؤ، گھسیٹتے ہوئے اس کو وہاں لے جاؤ. اور صرف اتنا نہیں، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر ڈالو اس کے سر کے اوپر سے، سر کے اوپر سے اڈیلو اس کے، من عذاب الحمیم، وہی جو کھولتا ہوا پانی ہے عذاب، اس کے عذاب کا کچھ حصہ. اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا ذق، چکھو، امر کا صیغہ ہے، ذاقہ ذق، ذق، اب تو چکھ. اور آگے الفاظ ہیں انک انت العزیز الکریم، یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ تنزیہ طور پر. الفاظ کا مفہوم تو یہ ہے کہ بے شک تو ہی بڑا عزت والا سمجھا جاتا تھا، بڑا باعزت اپنے آپ کو سمجھتا تھا، دنیا میں ایسا ہوں، میں بڑا غالب ہوں، مجھے کون کر سکتا ہے. ابو جہل بھی یہی کہتا تھا، وہ کہتا تھا یہ جو مقام بطحا ہے یہاں کا، اس میں مجھ سے زیادہ عزت والا کون ہو سکتا ہے. اور اپنا لقب بھی اس نے ابو الحکم رکھا تھا، حکمت کا باپ، یعنی حکمت کا بھی باپ. بڑے بڑے گزرے ہیں، وقالوا من اشد منا قوہ، قرآن نے ذکر کیا قوم عاد کا ذکر، ہم سے بڑا طاقتور کون ہو سکتا ہے. فرعون بھی یہی کہا کرتا تھا، انا ربکم الاعلی. تو ان سے کہا جائے گا اب چکھ اس کو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی وہ ہے نا کہ جو بڑا اپنے آپ کو یعنی عزت والا غالب سمجھتا تھا اور بڑی عزت والا سمجھتا تھا. اب سب یہ ساری کیفیت کی اصل بنیادی وجہ کیا ہے؟ یہ سب کیوں ہوگا؟ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ دن ہے قیامت کا جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. اور چونکہ اہل مکہ اولین مخاطب ہیں، پیچھے آپ کئی آیات سن چکے ہیں، وہ بھی یہ کہتے تھے کہ بھلا دوبارہ اٹھائے جائیں گے. قال من یحیی العظام وہی رمیم، دوبارہ ہڈیاں اٹھائے جائیں گی بوسیدہ ہونے کے بعد، کیسے ہوگا بھلا؟ دوبارہ کس طرح زندے ہوں گے؟ ابو جہل نے، میں نے شاید آپ کو بتایا تھا، ابو جہل یا کوئی اور کفار کا کوئی سردار میں آیا تھا، ان کے سرداروں میں سے کوئی، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر ہنسنے لگا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا کہتے ہیں کہ جب انسان دنیا سے چلا جائے گا تو کیا اس کو دوبارہ اٹھایا جائے گا جو سینکڑوں سال پہلے بھی جا چکے ہیں؟ آپ سے نے فرمایا بالکل. تو وہ اپنے رومال میں لپیٹ کے کسی قبرستان سے، ویرانے سے کوئی بھربری سی ہڈی لے کر آیا تھا، کھوپڑی کی ہڈی. اس نے یوں آ کر ہڈی کو یوں کیا، وہ بھربری ہڈی مٹی کی طرح ہو گئی، ریت کی طرح. ہنس ہنس کے قہقہے لگانے لگا کہ یہ دوبارہ اٹھایا جائے گا، یہ ہڈیاں دوبارہ اٹھائی جائیں گی. اور حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا تھا، اس کا مفہوم عرض کر رہا ہوں. آپ سے فرمایا تھا اٹھایا جائے گا اور تو جہنم کا ایندھن بھی بننے والوں میں ہوگا. تو پھر کہا جائے گا یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے. یہ تو کیفیت ہوگی اہل جہنم. اس کے مقابلے میں جو اہل جنت ہوں گے، آگے ان کا بھی ذکر ہے، دونوں طبقات کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان المتقین، اور یہاں آپ غور کیجئے تقریباً 7-8 کیفیات بیان ہوئی ہیں متقین کی، اہل ایمان کی. اللہ ہمیں بھی ان میں نصیب فرمائے، آمین. اور وہ اس کے اندر تقریباً دنیا کی جتنی نعمتیں ہم سوچ سکتے ہیں نا، وہ ساری نعمتیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، یہ بھی بہت بڑا انعام ہے، وہ سارے انعام گنوائے گئے. وہ کیا ہیں؟ ان المتقین فی مقام امین. اور ایک حدیث کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی ہریرہ بھی اس کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اہل جنت کو انشاءاللہ جنت میں جا کے اہل جنت کے سامنے میں ایک منادی اعلان کرے گا اور ان کو چند نعمتیں گنوائے گا. 4 کا، ایک میں 5-6 کا ذکر ہے، اس حدیث میں شاید 4 کا ذکر ہے. یہ الفاظ کہے گا کہ اہل جنت تم پر اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ تم ہمیشہ ایک تو جوان رہو گے، کبھی تم میں بڑھاپا نہیں آئے گا،
اور ایک اعلان یہ کرے گا تم ہمیشہ تندرست رہو گے، کبھی بیماری نہیں آئے گی۔ پھر اعلان کرے گا تم ہمیشہ ہمیشہ یہاں رہو گے، کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے۔ پھر اعلان کرے گا کہ ہمیشہ تم پر خوشحالی رہے گی، کبھی بھی تنگ دستی نہیں آئے گی۔ یہ اعلانات کو اہل جنت کے سامنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے منادی کرے گا۔ اب وہ ساری کیفیت کا بیان ہے۔ ان المتقین، وہ متقین، بے شک متقین لوگ کیسے مقام میں ہوں گے؟ پہلی بات تو یہ ہے امین، بڑا امن و امان والا ہوگا، کوئی خطرہ آج کل دنیا میں ہر جگہ ہی بندے کے ذہن میں خطرہ رہتا ہے، باہر نکلنے کا خطرہ ہے، مال و دولت کے حوالے سے خطرہ ہے، اولاد کے حوالے سے خطرہ ہے، صحت کے بارے میں خطرہ ہے، پتہ نہیں کل کو کیا ہو جائے۔ تو وہ انتہائی امن و امان سے وہاں رہیں گے۔ کس جگہ؟ فی جنات و عیون، باغات میں ہوں گے، اور چشموں والے باغات کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوں گے۔ اور پھر انسان کے ذہن میں ایک شوق ہوتا ہے، ہوس ہوتی ہے کہ میرا لباس بڑا اچھا ہو۔ یہ 3-4 چیزیں انسان کی، رہنے کے لیے مکان بڑا اچھا ہو، لباس بڑا اچھا ہو، صحت بڑی اچھی رہے، کھانے پینے کو اچھی چیز مجھے مل جائے، یہی بنیادی چیزیں۔ تو یلبسون من سندس و استبرق، وہ پہنیں گے وہاں پر سندس اور استبرق، یہ دونوں ریشمی لباس کو کہا جاتا ہے۔ فرق یہ لکھا ہے کہ سندس سے مراد وہ ریشم ہے جو بڑا باریک ہوتا ہے، اور استبرق وہ ریشم ہے جو بڑا موٹا ہوتا ہے۔ تو باریک ریشمی لباس بھی اور موٹا ریشمی لباس بھی وہاں پر وہ پہنیں گے۔ متقابلین، اور بیٹھے بھی کیسے ہوں گے؟ ایک دوسرے کے آمنے سامنے، جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پیٹھ کسی کی طرف نہیں ہوگی، فیس ٹو فیس جسے آپ کہتے ہیں، آمنے سامنے ایک دوسرے کے وہاں پر انشاءاللہ بیٹھے ہوں گے۔ اور شک نہ کرنا، کذالک، ایسا ہی ہے۔ آگے قف بھی ہے، وقفہ کر لو، ایسا ہی ہے جو بات بتائی جا رہی ہے، قرآن کی خبر ہے، 100% ایسی ہی ہے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ان کے وہاں پر نکاح کیے جائیں گے حور سے، عین جو بڑی آنکھوں والی ہوگی۔ یدعون فیہا، یہاں بھی عجیب کیفیت ہے، یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ منگوائیں گے اس میں، اس جنت میں، ہر قسم کے میوے، اور یہاں بھی وہی لفظ ہے آمنین، بے خوف ہو کر۔ یعنی انسان کھانا بعض اوقات اب بھی منگوا لیتا ہے، آپ منگواتے ہیں، آرڈر کرتے ہیں، فلاں چیز کرتے ہیں، کھاتے ہیں جا کے، لیکن یہ خدشہ ہوتا ہے یار پتہ نہیں میں نے کھانا بھی ہے نہیں، مرچیں زیادہ نہیں لگ رہی، پتہ نہیں اندر جا کے یہ ہضم ہوگا یا نہیں، مجھے تو ڈاکٹر نے اسے روکا ہوا تھا۔ آمنین، بے خوف ہو کر وہاں ہر قسم کے پھل میوے منگوائیں گے، ظاہری بات ہے منگوائیں گے تو کھائیں گے بھی۔ لا یذوقون فیہا الموت، یہ بھی بہت بڑی ان کے لیے خصوصیت ہوگی کہ وہ موت کو چکھیں گے بھی نہیں۔ یعنی موت کے اس خوف سے جو انسان بعض اوقات کرتا ہے، حادثہ ہو جائے، ہائے میں نہ مر جاؤں، یہ نہ مر جاؤں، چکھیں گے بھی نہیں۔ موت تو آئے نہیں تو خیر دور کی چیزیں، چکھیں گے بھی نہیں۔ الا الموتۃ الاولی، ہاں مگر وہی موت جو پہلے گزر چکی، وہی موت جو ایک دفعہ پہلے ہو چکی دنیا میں، وہی ہوگی، دوبارہ اب نہیں آئے گی۔ اور یہاں بھی وہ حدیث کا مفہوم ہے، آپ نے سنا ہوگا، ایک دفعہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، پہلے بھی میں نے عرض کی، حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ایک فرشتہ آئے گا موت کو لے کر، ایک مینڈے کی شکل میں ہوگی یہ موت، اور سب سے پہلے اہل جنت کو آواز دے کے پکارے گا وہ فرشتہ، اہل جنت اس کی طرف متوجہ ہوں گے، وہ اس موت کو سامنے کرے گا جو مینڈے کی شکل میں ہوگی، اور اہل جنت سے پوچھے گا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ شناخت دے گا، سب پہچان لیں گے، ہاں ہم پہچانتے ہیں یہ موت ہے۔ اسی طریقے پر اہل جہنم سے بھی پوچھے گا آواز دے کے کہ تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ بھی پہچان کے کہیں گے یہ موت ہے۔ اس کے بعد حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے وہ فرشتہ اس مینڈے کو، جیسے ہم ذبح کرتے ہیں جانور کو، اس مینڈے کو ذبح کر دیا جائے گا، اور پھر وہ اعلان کر کے کہے گا اہل جنت اور اہل جہنم دونوں سے کہ آج کے بعد اب موت ختم، اب جو جس مقام پہ چلا گیا ہمیشہ ہمیشہ وہیں رہے گا۔ اس مقام پر اہل جنت کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور اللہ معاف فرمائے اہل جہنم کی حسرت اور افسوس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ وہ غالباً غالب کا شعر ہے، کس کا مشہور پڑھتے ہیں، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کر بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ تو اب تو بندہ ایک بات اوقات سوچتا ہے کہ چلو جی موت کے بعد چھٹکارا ہو جائے گا، وہاں تو موت بھی نہیں ہوگی۔ تو جو اہل جہنم میں پھر حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں موت ہی آ جائے۔ اور پیچھے آپ نے پچھلے صورت کے اندر لفظ سنا، یا مالک، جہنم کے داروغہ وہ پکاریں گے یا مالک لیقضی علینا ربک، انہوں نے کیا کہا تھا، قال انکم ماکثون، اب تم اسی میں ٹھہرنے والے ہو۔ تو وہی الفاظ ہیں لا یذوقون فیہا الموت،
اس میں موت کو چکھیں گے بھی نہیں مگر ایک دفعہ جو موت آ گئی، وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ ان کو بچا لے گا عذاب جہنم سے۔ اور یہ ساری کیفیت پہلے بھی آ چکی، پچھلے رکوع میں بھی شاید میں نے عرض کیا تھا وہ حدیث بھی، یہ سب کچھ اپنی کسی عمل کی وجہ سے نہیں ہوگا، فضلا من ربک، یہ آپ کے رب کی جانب سے فضل ہوگا۔ وہی جو حدیث کا مفہوم ہے، آپ سے نے فرمایا تھا کہ کوئی شخص اپنے عمل کی وجہ سے نہیں جائے گا جنت، جنت میں داخلہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہوگا۔ لیکن اب یہ ہے کہ اللہ کا فضل ہوگا کس پر؟ ہوگا اسی پر جو تھوڑی سی کوشش کرتا ہے، جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ملتی ہے۔ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ اور وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ، دونوں الفاظ ہیں قرآن میں۔ فضلا من ربک ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ ہے سب سے بڑی کامیابی، اللہ ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔ اچھا اب آپ غور کریں، اس سورت کے آغاز میں بھی قرآن کا ہی ذکر تھا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، اور سورت کا اختتام پہ بھی وہی الفاظ آ رہے ہیں، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا ہے آپ کی زبان میں، یعنی عربی زبان میں، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ لوگ اس سے نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ، اور اگر وہ نصیحت نہیں حاصل کر رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ساری باتیں سن کے، قرآن کی آیات سن کے وہ متوجہ نہیں ہو رہے، تو کوئی بات نہیں، فَارْتَقِبْ، آپ انتظار کیجئے، منتظر رہیے، انہم مرتقبون، بے شک وہ بھی انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی کچھ عرصے کی بات ہے، آج موت آ جائے گی، اس کے بعد وہ اگلے سارے مراحل شروع ہو جائیں گے، سب دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی سب کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان باتوں سے عبرت حاصل کرنے کی اور اہل جنت والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، بے شک زقوم کا درخت یہ کھانا ہوگا انتہائی گناہگاروں کا۔ کل مہلی، وہ درخت کیسا ہے؟ کل مہلی، جیسا کہ پگھلا ہوا تانبا یا تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے۔ یغلی فی البطون، وہ ان کے پیٹوں کے اندر ابل رہا ہوگا۔ کغلی الحمیم، جیسا کہ کھولتا ہوا پانی ابلتا ہے۔ خذوہ، پھر اللہ کی طرف سے کہا جائے گا خذوہ، اس کو پکڑ لو، فاعتلوہ، اور اس کو گھسیٹ لو، الی سواء الجحیم، اس جہنم کے بالکل درمیان میں۔ ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر بہاؤ اس کے سر کے اوپر سے من عذاب الحمیم، اس بھڑکتے ہوئے عذاب کا کچھ حصہ، کھولتے ہوئے عذاب کا کچھ حصہ۔ ذق، اللہ کی طرف سے کہا جائے گا اب چکھو، انک انت العزیز الکریم، بے شک تو ہی وہ ہے جو اپنے آپ کو بڑا ہی غالب سمجھتا تھا اور بڑا باعزت سمجھتا تھا دنیا میں، اب چکھ۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، بے شک یہ وہ چیز ہے، یعنی قیامت اور سارے آثار، یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقین اللہ سے ڈرنے والے، فی مقام امین، وہ بڑی امن و امان والی جگہ میں ہوں گے، فی جنات وعیون، باغات میں اور چشموں میں ہوں گے۔ یلبسون من سندس واستبرق متقابلین، وہ پہنیں گے اس میں من سندس واستبرق، ہلکی ریشم یعنی باریک ریشم کا لباس اور موٹے ریشم کا لباس، متقابلین، ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ کذالک، ایسا ہی ہوگا۔ وزوجناہم بحور عین، اور ان کا اللہ تعالیٰ نکاح فرمائے گا حور سے عین، جو کہ بڑی آنکھوں والی ہوگی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، وہ بلائیں گے اس جنت کے اندر بکل فاکہۃ، ہر قسم کے میوے منگوائیں گے، آمنین، بڑے امن و امان کے ساتھ، بے خوف ہو کر۔ لا یذوقون فیہا الموت، اس میں وہ موت کا ذائقہ چکھیں گے بھی نہیں، الا الموتۃ الاولی، مگر وہی موت پہلی جو گزر چکی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، اور اللہ انہیں بچا لے گا عذاب الجحیم، عذاب جحیم سے، جہنم کی آگ سے، عذاب سے۔ فضلا من ربک، یہ فضل ہے آپ کے رب کی جانب سے، ذالک هو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس کو قرآن میں دوسری جگہ بھی ہے، غالباً سورہ آل عمران کے آخر میں، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جس کو دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ در حقیقت کامیاب ہو گیا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بس بے شک ہم نے اس قرآن کو آسان کر دیا آپ کی زبان میں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، آپ بھی منتظر رہیے، بے شک وہ بھی منتظر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو جائے گا، دعا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین،
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، لغزشات سے درگزر فرما. قرآن کی آیات روز جو ہم پڑھتے ہیں سنتے ہیں ہمیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما. ہم سب کو فکر آخرت نصیب فرما. ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما. ہم سب کو یا اللہ ایمان و اسلام والی کامل زندگی عطا فرما. ایمان کامل پہ ہم سب کا خاتمہ فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک.